بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، چوتھی قسط ہے آج کا ویلاگ نمبر 254، معرف القرآن جلد دوم پیج 182 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 133. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد دوم، یعنی دوسری جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر کانے رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے. کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تعصف اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا اور بالکل ناکارہ ہو کے رہ جائے گا. دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا. اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے. جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مغفرت باری تعالیٰ. وہ ہے مغفرت بالی تعالیٰ ہے اور اس کا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سددو وقاربو او باشرو او ابشرو فإنہ لن یدخلا احد الجنت عملہ. قالوا ولا انت یا رسول اللہ. قال ولا انا الا ان مدنی اللہ برحمتہ. راستی اور حق کو اختیار کرو، راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو. کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا. لوگوں نے کہا: نہ آپ کا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا: نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے، اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالح کرتا ہے. بلکہ جس کو اعمال صالح کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں. لہٰذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لیے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلقاً مغفرت نہیں فرمایا گیا بلکہ مغفرتم من ربکم فرمایا گیا ہے. صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور امتنان کا اظہار مقصود ہے. دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جنت. وہ جنت ہے اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے. انسان کے دماغ میں انسان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس لیے تشبیہ دی، گویا بتلا دیا کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں. پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا. یہ معنی تو اس وقت ہیں، یہ معنی تو اس وقت ہیں جب عرض کو طول کے مقابلہ لیا جائے. لیکن اگر عرض کو شمن
لیکن عرض کو ثمن یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہے، لہٰذا ایسی قیمتی اور عظیم و شان چیز کے لیے مسابقت اور مساریت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ ہے 255 اور 5ویں قسط ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ ایک حدیث کے ساتھ، تفسیر ابن کبیر کی حدیث ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں ہے راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں فرعون